بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی توفیق کہ ہمیں اور آپ کو یہاں اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید بنائے اور اسے ہماری کامیابی کا ذریعہ اور نجات ذریعہ بنائے. محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ہم اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ذہنی الجھنیں، ذہنی تناؤ، ڈپریشن یہ عام چیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 350 ملین سے زیادہ لوگ، 350 ملین سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی الجھن اور تناؤ کا شکار ہیں. اور اس ذہنی الجھن اور تناؤ کی وجہ سے، یعنی ڈپریشن کی وجہ سے تقریباً ہر سال 1 ملین سے زیادہ لوگ فوت ہوتے ہیں، مرتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ذہنی الجھن میں مبتلا ہو کر کے، ڈپریشن میں آ کر کے اب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، موت سے دوچار ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا. جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ سوسائڈ کرتے ہیں، اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہوگی. رہا مسئلہ دوسرے لوگوں کا جن کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، جن کا ایمان تقدیر پہ نہیں ہے، اگر ایسے لوگوں سے یہ حرکات سرزد ہو جاتی ہیں، سوسائڈ وغیرہ جیسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کچھ حد تک یہ معقول سمجھا جائے گا. ویسے آپ اس کی بڑی وجوہات میں سے، یعنی آدمی کیوں ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے، کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ایک لفظ میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی دنیا کے لیے جیتے ہیں، وہ کبھی بھی ذہنی الجھن سے نجات نہیں پا سکتے. دنیا میں جتنے لوگ بھی دنیا کے خاطر جیتے ہیں، ذہنی الجھنیں ان کا مقدر ہوں گی اور اس سے نکل نہیں سکتے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آدمی دنیا میں دنیا کی خاطر جیے.
ایک ایمان والا شخص، ایک مومن شخص دنیا میں اللہ رب العالمین کی خاطر جیتا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے جیتا ہے، پھر اس کے لیے دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں اور آرام یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اور یہ تجربہ بھی ہے کہ جہاں آدمی کے یہاں ایمان ہوتا ہے، تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے یہاں سوسائڈ کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ ایک سروے دیکھیں، ایک موٹا سروے دیکھیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عالم نے سوسائڈ کیا ہو، خودکشی کی ہو، جسے قرآن و سنت کی معرفت ہو؟ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ سائنسدان جس نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی وہ بھی سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں، کتنے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے چانسلر، پروفیسر، تعلیم دینے والے، ایسے لوگ بھی سوسائڈ کے کیس میں ملوث ہوتے ہیں۔ طلبا کی ایک بڑی تعداد جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ رزلٹ آنے کے بعد پیپروں کی زینت بن گئی کہ بہت سارے لوگ کیا ہے سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مدرسے کے طلبا میں، دینی محفلوں میں جڑے ہوئے لوگ، اسلامی مراکز سے وابستہ لوگ، کیا آپ نے کبھی ان کے متعلق بھی سنا کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت حد تک انہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہوتا ہے، تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اسے اللہ رب العالمین ہی دور کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا آرام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ دنیا آرام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہاں پریشانیاں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گی، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، اور خاص طور سے اگر آپ ایمان والے ہیں اور ایمان میں آپ اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں تو پھر آپ کے ساتھ پریشانیاں، مصیبتیں زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے کہا کہ ہر ذی نفس کو، ہر روح والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی۔ آزمائش صرف ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ پریشانی میں مبتلا کر دے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ آزمائش اللہ دے کر بھی لیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار کر دیا، صحت کر دے دی، عہدہ اور منصب دے دیا، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ کی آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ فتنے میں مبتلا کر کے، تکلیفیں اور پریشانیاں دے کر کے بھی ہوتی ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں ایک مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث میں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المومن ان امر کلہ خیر وليس ذاك لاحد الا للمؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن آدمی کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا نرالا ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کی خوبی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزاری یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اسے مصیبت اور تکلیف ملتی ہے تو کیا ہے؟ واویلا نہیں کرتا، چیختا اور چلاتا نہیں ہے، جزا اور فضا نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ایک ایمان والا آدمی اس روئے زمین پر کبھی بھی ٹینشن کی زندگی، ڈپریشن کی زندگی، ذہنی الجھن، اس زندگی کے ساتھ وہ کبھی اس دنیا میں سمجھوتا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد بہت اعلیٰ اونچا ہوتا ہے، اور دنیا کو وہ اپنے اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ بس ایک معمولی سا ٹھکانہ ہمارا، جہاں کسی مقصد اور کسی غرض کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اصل مقصد اور ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اللہ آزمائے گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے،
خوف میں مبتلا کر کے، مالوں میں کمی کر کے، باغات میں کمی کر کے، اولاد چھین کر کے، رشتہ داروں کی وفات دے کر کے، انہیں بیمار کر کے، ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ اصل ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور الجھنیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اگر دنیا کی خاطر جیتا ہے تو ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایمان والوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے، کوئی اس کا راستہ ہے؟ آدمی پریشان ہو جاتا فطری طور پہ، ایک آدمی کی یہاں کسی کی وفات ہو گئی یا کوئی مالی نقصان ہو گیا تو فطری طور پہ وہ کیا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان پریشانیوں کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی طریقہ اور نسخہ بیان کیا ہے جس کے اپنا لینے سے انسان کے غموں میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں کمی ہو جائے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بہت سارے ایسے امور، بہت ساری ایسی چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر آدمی اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائے، اس پر عمل کرے، تو وقتی طور پہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اور آدمی ڈپریشن کا اور ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اگر اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لائے تو وہ پریشانیاں اور تکلیفیں کیا ہے، اسے ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو۔ اگر یہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت زندگی دے گا، بہترین زندگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا کیا ہو، مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہمارا یہ وعدہ ہے اس سے کہ ہم اسے ضرور بھی ضرور کیا ہے، بہترین زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ اور مفسرین کی جماعت عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر اور دیگر مفسرین نے کہا کہ قناعت والی زندگی، مالداری والی زندگی، بہترین گھر والی زندگی، اچھے اولاد والی زندگی، اچھے بال بچوں والی زندگی، اچھی بیوی والی زندگی ہم اسے دیں گے کس شخص کو، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے اس کی، اور یہ حدیث امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر روایت کی اور شیخ البانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی ہاتین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں کانوں سے کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، کہ تم میں سے جس بھی شخص کو کوئی غم، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی شدت، کوئی سختی، کوئی بیماری پہنچ جائے اور یہ کہہ لے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا رب، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے کشف ذلک عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو، اس کو غم کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اللہ لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یعنی بار بار وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام، لفظ جلالہ یہ سب سے اہم نام ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور ہو، اس کا خوف ہو، اس کی عظمت اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، اللہ اللہ ربی، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا رب ہے، لا اشرک به شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگر آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بھی کیا ہے، انسان کی پریشانیوں کو، ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر مکمل توکل کرنے والا ہو اور اس سے اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ یہ چیزیں بھی انسان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اور ذہنی الجھنوں کو ختم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے توکل ہو اللہ رب العالمین پر، کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر معاملہ، جتنا بھی معاملہ ہے، سب پہ اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہونا چاہیے، اب اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کی نصرت، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو کوئی
آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اور دشمنان اسلام آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ جب دشمن بالکل آپ کے قریب تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا آسمان سے۔ گویا کہ اگر آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کیا ہے اس کی ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پر مکمل آدمی کیا کرے؟ توکل کرے۔ ہمارے پاس ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کوئی دکان کھولی، اب آپ کشمکش کے شکار ہوتے ہیں، نہ جانے کھول تو لیا، چلے گی کہ نہیں چلے گی، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، اسی میں آپ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ اب تمہارا کام نہیں، اللہ کے سپرد کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اس سے خیر اور بھلائی کی امید کرو۔ آدمی اچھا گمان اللہ رب العالمین سے کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے۔ وَإِن ظن بی شر فلہ، اور اگر وہ مجھ سے برا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کے متعلق خیر اور بھلائی ہے، اچھا گمان کرتے ہو تو اللہ اچھا ہی کرتا تمہارے ساتھ۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ آدمی کا گمان کیا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر؟ اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اس سے ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کیا ہے؟ ختم ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے آدمی نجات پاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے گمان کا جو تعلق ہے یہ ایمان کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت مروی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب وهو فی الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو بالکل موت کے قریب تھا، موت کے سکرات میں مبتلا تھا۔ آپ دیکھیں اس آدمی، اس بچے کا ایمان کیا تھا۔ فقال کیف تجدک، آپ نے پوچھا نوجوان کیسا محسوس کر رہے ہو؟ موت تمہارے بالکل قریب ہے، سکرات میں تم مبتلا ہو، زندگی چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ تمہارے احساسات اور جذبات کیا ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے متعلق کیسا گمان کیے ہوئے ہو؟ فقال واللہ یا رسول اللہ انی لارجو اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پیغمبر، مجھے اپنے رب کی رحمتوں کی امید ہے، میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید کیے ہوئے ہوں۔ وانی اخاف ذنوبی، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اولا تو میں اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ بہتر اور خیر کی امید کیے ہوئے ہوں، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے ڈر اور خوف بھی مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجیے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کے متعلق گمانات اچھے نہیں ہیں، ہمارے ظن اللہ کے متعلق اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ بھی بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بھی بندے کے اندر یہ دو خوبیاں بیک وقت اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اللہ سے امید بھی ہو، اس سے ڈر بھی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعطاه الله ما يرجو، اللہ اسے وہ دے دیتا ہے جس کی وہ اللہ سے امید کرتا ہے، خیر کی، بھلائی کی، جنت کی، مغفرت کی، بخشش کی، اللہ اسے وہ دے دیتا ہے۔ وآمنه مما يخاف، اور جس بات کا اسے ڈر ہوتا ہے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، موجود ہے، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة ایام، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ کی وفات کے 3 دن پہلے، صرف میں نے یہ حدیث سنی آپ سے، اور آپ فرما رہے تھے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے، نہ فوت ہو مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو؟ اچھا گمان کرنے والا ہو۔ موت اس حال میں نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی صرف اللہ رب العالمین سے خوف کھایا ہوا ہو، جنت اس کے پاس نہ ہو، صرف عذاب اور ڈر کا خوف ڈر ہو،
ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کی وفا کی سال میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اچھا گمان کرنے والا ہو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آدمی اللہ پر مکمل توکل کرنے والا ہو اور اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ یہ بھی کیا ہے، ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، الایمان بالقدر، قدر پر آدمی کا، تقدیر پر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ یاد رکھیے، اگر یہ چیز آپ کے ہاں موجود نہیں ہے تو پوری زندگی محنت کرتے رہیے، ذہنی الجھنوں سے کبھی آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے ایمان بالقدر یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کا بڑا ہی اہم نسخہ ہے، بڑا ہی اہم ذریعہ ہے، کیونکہ آدمی کو اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیروں کو اس کے پیدا کرنے کے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی 50 سال پہلے لکھ رکھا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچتی مگر اتنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا کار ساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ زمین میں ہوتا ہے، چاہے زلزلے کی صورت میں ہو، قحط ساری کی صورت میں ہو، فتنے فساد کی صورت میں ہو، جو کچھ ہو اور جو کچھ تمہیں تمہارے نفسوں میں پہنچتا ہے، بیماری کی صورت میں، وفات کی صورت میں، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کے ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اگر تم سے کوئی چیز رہ جائے، فوت ہو جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو، اس پہ افسوس ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کو ان کی محنت کا ثمرہ اور پھل مل جائے۔ بہت سارے لوگ کوششیں کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن محنت کا ثمرہ اور پھل نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر کوئی چیز تم سے رہ جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں کوئی چیز دے دے تو اتراؤ نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اگر نوازش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل گئی تو اتراتے ہیں، اللہ نے کہا اتراؤ نہیں، یہ ہم نے لکھ رکھا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تکبر کرنے والے کو اور شیخی بغانے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو آدمی کا کیا ہے، تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے۔ دو ٹیکسی والے ایک ساتھ صبح 5 بجے نکلتے ہیں، شام میں 5 بجے واپس آتے ہیں، دونوں نے محنت کی، دونوں نے مشقت کی، ایک واپس لوٹتا ہے اور پرس کھولتا ہے تو 1000 کی کمائی ہوئی ہے، دوسرا کھولتا ہے تو 300 کی کمائی ہوئی ہے۔ محنت دونوں نے ایک برابر کی، گاڑی کا ماڈل دونوں کا ایک ہے، وقت دونوں نے ایک برابر لگایا، لیکن ایک کی کمائی کچھ ہوئی، دوسری کی کمائی کچھ ہوئی۔ کیا ہے؟ یہی تقدیر ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اتنا ہی لکھ رکھا ہے اور اس کے لیے اتنا۔ اب آپ اگر یہ سوچتے نہیں میں نے 300 کمایا، اس نے 1000 کمایا، تو لئیے آپ ذہنی الجھنوں اور پریشانی میں مبتلا ہوتے رہیے اور یہ صورت اختیار بن جائے گی کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ پھر آپ کا ذہن جائے گا کسی نے کرتب کر رکھا ہے، کسی نے جادو کر رکھا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ اب آپ کیا ہے، انہی چیزوں میں گھومتے رہیں گے۔ لیکن اگر تقدیر پہ ایمان مکمل ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں اللہ نے اس کے لیے اتنا ہی لکھا، میرے لیے یہ لکھ رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال چوتھی چیز کیا ہے جو آپ کو ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات دے سکتی ہیں، وہ کیا ہے، آپ صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب، چھوڑیے بھیگ میں رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ جزاک اللہ خیر، صحیح ہے۔ صبر اور صلاح کے ذریعے سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ جب زندگی میں صبر نہیں رہے گا تو الجھنیں رہیں گی، جب زندگی میں اگر صبر نہیں تو الجھنیں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی، ڈپریشن رہے گا، اور اگر صبر رہے گا تو ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کیا ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو آدمی صبر کرے اور کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو نماز کی طرف لگے. آج ہم نے پڑھا دیکھا کہ ڈپریشن کا علاج جو نیٹ پہ موجود ہے وہ کیا ہے. کوئی آدمی اگر ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کیا بتایا جاتا ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ کی فلمیں دیکھ لی جائے, سیر و تفریح کر لیا جائے, کچھ گیمز وغیرہ کھیل لیے جائیں. میرے بھائیوں یہ آپ کی پریشانیوں کو وقتی طور پہ تو دور کر سکتے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور نہیں کر سکتے. ایک ایمان والوں کو اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت مروی ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر صلى, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے. ہم بھی آپ کی امتی ہیں, اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, دکان جل جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں, اس کے سامنے جھکیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صبر کے متعلق شروع میں بیان بات کیا ہے گزر چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد حساب کیا ہے بدلا دے گا. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی پریشانیوں کو, غموں کو کیا ہے ختم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دعا کرنا, دعا کرنے کا مطلب کیا ہمارے لوگ سمجھتے ہیں. دعا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد جو امام دعا کرتے وہی بس آمین آمین کہہ دے, یہی دعا. دعا کا تو لوگوں نے دعا کی لغت ہی بگاڑ دی ہے, دعا کا طریقہ ہی لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. اور آج صحیح معنوں میں دعا ہر کوئی کرتا ہے, لیکن دعا کا جو اصل طریقہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. بس ہاتھ اٹھائے, اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے بس ہاتھ اٹھائے مانگنا شروع کر دیا, نہ اللہ کی تعریف بیان فرمائی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, نہ مانگنے کا طریقہ سیکھا اور مانگنا شروع کر دیا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا میں دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کے رکھیں. دعا کے اصول اور ضابطے یاد رکھیں کہ دعا کب اور کیسے کی جانی چاہیے. جو مارکیٹ اور بازار کی جو دعا ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چند مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, جیسے عام چیزیں, قحط سالی ہو گئی, کوئی عام مصیبت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا کیا کرتے تھے. باقی دعا کا طریقہ کیا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کو پکارو کیسے گریہ گزاری کرتے ہوئے اور چھپے چھپ کر کے, کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اذ نادى ربه نداء خفيا, آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی زکریا علیہ السلام نے بوڑھے ہو جانے کے بعد اور بیوی کے بعد ہونے کے باوجود بھی رب العالمین سے اولاد مانگی, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا, مارکیٹ میں نہیں, بازار میں نہیں. لوگ کیا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے تو چھپ چھپ کر کے پکارا. چونکہ آدمی کو جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں, یا اس طریقے سے جا کے مجھے 1000 ریال کی ضرورت, مجھے دے دیجیے. ہو سکتا ہے دے, ہو سکتا ہے نہ دے. لیکن اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پریشانی رکھتے ہیں, میرے بچے ایڈمٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے, ساری پریشانیاں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, تو کیا ہے پھر وہ نرم پڑ جائے گا. اور آپ کو رب سے بھی مانگنے کا طریقہ سیکھیے, اس کے سامنے اپنی بے بسی, اپنی فقیری, اپنی لاچاری اس کے سامنے پیش کیجیے. آپ نے سنا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیجیے اللہ کے سامنے, عقل کر کے نہیں, تکبر کے انداز میں نہیں. جس قدر تواضع ہوگا, جھکاؤ ہوگا, فقر ہوگی, بے نیازی ہوگی, اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے گا اور قبول ہوں گی. آپ دیکھیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیسی دعا فرمائی تھی. دعا کا طریقہ کیا, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ میں اپنا تمام شکوہ, اپنی پریشانی, اپنا غم, اپنی تکلیف میں اپنے بیٹوں سے بھی بیان نہیں کرتا, میں اپنی ساری تکلیف تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور اے میرے اولاد, اے میرے بچوں, جو مجھے معلوم اللہ کی طرف سے تمہیں معلوم نہیں ہے. تو بسا اوقات انسان اپنی پریشانیوں کو اپنی اولاد کے سامنے بھی ذکر نہ کرے, اللہ کے سامنے ذکر کرے, اس کے سامنے روئے گر گرائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے, ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا کے اندر, اے میرے رب دنیا کے اندر میری بہتری عطا فرما, اور آخرت بھی میری بہتر بنا دے, اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. تو آدمی کثرت سے کیا ہے دعا پڑھے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مسدد حکیم کی حسن درجے کی روایت ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طریقے سے کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں. ان دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہے. آدمی کو چاہیے کہ پریشانی اور مصیبتوں کے وقت ان دعاؤں کا ورد کرتا رہے. اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بھی کیا ہے، آپ کے غم کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے ذہنی تمام کو، الجھنوں کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے بڑا اہم نسخہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو جو لوگ ایمان لائے انہیں سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی کیا ہے، سکون ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ام المومنین ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ فی کل احیان، ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحیۃ والمیت، کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کرنے والا نہیں وہ مردہ ہے، اور جو مردہ ہے اس کے اندر تو پریشانی، الجھن اور ساری کی ساری چیزیں ہوں گی ہی۔ تو اس بات کا آدمی کو کیا خاص طور سے خیال ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ ہمارے دین سے اعراض کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ہم ان کی دنیاوی زندگی کیا ہے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا سبب ہے کہ اگر آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر کیا ہے پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے۔ کس کی فکر کرے؟ آخرت کی فکر کرے۔ اگر دنیا کی فکر ہوگی تب بھی ذہنی الجھن اور پریشانی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا مقصد، جس کا ٹارگٹ، جس کا ہدف آخرت، جو آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ مالداری کو، بے نیازی کو اس کے دل کے اندر بھر دیتا ہے، مالداری کو اور بے نیازی کو اس کے دل کے اندر بھر دیتا ہے، وجمالہ شملہ، اور اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، مرتب کر دیتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل اور خوار ہو کر کے۔ دنیا اس کے پاس کیا ہے؟ ذلیل و خوار ہو کر کے آتی ہے۔ جو دنیا طلب نہیں کرتا آخرت طلب کرتا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ، اس کے برعکس سنیں، جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو، جس کا ٹارگٹ، جس کا علم دنیا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر و فاقے کو، محتاجگی کو اس کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مہینے کا راشن گھر میں پڑا ہوا ہے، ٹینشن دوسرے مہینے کی ہے، ابھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہے، کمپنی سے یہ آرڈر آ گیا ہے، لیٹر آ گیا ہے کہ 3 مہینے میں خالی کرنا ہے، جاب جانے والی ہے، پریشانی، مصیبتیں اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ اب ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کے لیے سوچتا ہے صرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقر و فاقے اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے معاملے کو اللہ ادھر ادھر کر دیتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا کام مکمل نہیں ہوتا، اب یہ کام باقی ہے، ابھی وہ کام باقی ہے، ابھی یہ نہیں باقی ہے، ابھی وہ نہیں ہوا، پریشان دیتا ہے۔ عمر کے کسی بھی لمحے میں پہنچ جائے اس کے کام ادھورے ہی ادھورے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے اسے نہیں ملتا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا سے بھی کتنا ملتا ہے؟ اتنا ہی جتنا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اگر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پوری دنیا اسے مل جائے گی، ہرگز نہیں۔ اسی لیے محنت اور مشقت کر کے جنت مل سکتی ہے، مل جائے گی، اور محنت اور مشقت کرنے کے باوجود دنیا نہیں مل سکتی۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ میں سے بیٹھا لیں۔ تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا دنیا دار ہونا، صرف دنیا کے متعلق سوچنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور نسخہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، سلوک کرے۔ بندہ کیا کرے؟
اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے. مسند احمد کے اندر اور اسی طریقے سے امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشكى قسوة قلبه. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے, بڑا تنگ ہے, الجھنیں اور پریشانیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان اردت ان یلین قلبک, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے, بوجھ ہلکا ہو جائے اس کا, فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم, تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کی دنیا میں رہو اور یتیموں کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو, ان کا خیر ان کا خیال رکھو, ان کی دیکھ ریکھ کرو. اس سے کیا ہے تمہارے دل کی تنگی اور پریشانی کیا ہوگی, دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, خیر الناس انفعهم للناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہے بھلائی کرنے والا ہو, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. یہ سب تو صحیح بات ہے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کسی آدمی کی دنیاوی تکلیف دور کر دیتا ہے, ایک تکلیف دور کرتا ہے, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ دنیا کے بدلے میں اس کی آخرت کی تکلیف کو کیا ہے دور کر دیتا ہے. کتنے فائدے کا سودا ہے. اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اور جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ اس کی دنیاوی تنگی کو بھی دور کر دیتا ہے اور آخرت کی بھی دور کر دیتا. نہیں ڈبل فائدہ, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور اللہ مستقل برابر ریگولر کنٹینیو اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو جو ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب و مسکینوں سے دور ہوتے ہیں, لوگوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, تنہائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا. نا, ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے, بہتر مومن وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی روایت ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے, مخالطہ کرتا ہے, ان کے پاس اٹھتا اور بیٹھتا ہے, ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے, اس مومن سے بہت بہتر ہے جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی تکلیفوں کو دور کرنا, یہ بھی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا بڑا ہی اہم نسخہ اور ذریعہ ہے. اسی طریقے سے توبہ کرنے سے آدمی بالکل ریفریش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ریفریش ہو جاتا ہے بالکل. چونکہ انسان جیسے یہ موبائل وغیرہ ہے نا, موبائل دیکھتے ہیں آپ, چلاتے رہے اس میں وائرس آتا رہتا ہے. اگر آپ اس کو فارمیٹ نہیں کرتے ہیں, اینٹی وائرس نہیں ڈالتے تو موبائل بالکل کیا ہو جاتی ہے, ہینگ ہو جاتی ہے, چلتی نہیں. ایسے انسان ہے گناہ کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو ہینگ ہو جاتا ہے. اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ کیا ہو جاتا ہے, کالا نقطہ لگ جاتا ہے. پھر گناہ کرتا, پھر نہیں کرتا, اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ پورا کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پہ کوئی چیز اثر کرنے والی. اور جب دل ایسا ہو جائے, دل کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو آپ یقینی طور پہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے, الجھن اور پریشانیاں آپ کا مقدر ہوں گی. اور اسی سے ملتی جلتی بات بالکل ہارٹ اٹیک کی ہے. ہارٹ اٹیک میں بھی کیا ہوتا ہے, جو دل اصل میں دل بڑا قیمتی چیز ہے, اگر یہ درست ہوتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں درست ہوتی ہیں, بدن کے اعتبار سے بھی, روح کے اعتبار سے بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کی بات کی اور آپ نے فرمایا کہ اگر دل درست ہوتا ہے تو سارا جسم کیا ہے درست ہوتا ہے. اور یہی بات آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پورے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وہ دل ہے. اگر وہ درست رہا تو باقی پورا جسم درست رہتا ہے. تو آدمی کیا ہے, دل میں جو اٹیک آتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جو دل ہے, آدمی کوئی چیز کھاتا ہے, کوئی خاص طور سے وہ چکنی چیزیں جا کے جمع ہوتی رہتی ہیں, اس کو صاف کرنے کا نسخہ ہوتا ہے. اگر وہ استعمال نہیں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے دل پہ وہ کیا ہے جمتی جاتی یہاں تک کہ بلڈ سرکولیشن کیا ہے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پھر جا کر کے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور آدمی
چل بستا ہے، پھر کوئی دوا وغیرہ فائدہ نہیں کرتی. تو توبہ کر لینے سے کیا ہے، جیسے موبائل فارمیٹ کر دیا تو موبائل صحیح ڈھنگ کی ہو جاتی ہے، صحیح چلنے لگتی ہے. ایسے انسان کو اپنے گناہوں کو فارمیٹ کرتے رہنا چاہیے، اسے ختم کرتے رہنا چاہیے. اور طریقہ یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو آدمی توبہ کر لے اور اس کے بعد نیک اور خیر اور بھلائی کا کام وہ کرنے لگ جائے. تو یہ بھی کیا ہے، انسان کے ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی حسد کینہ وغیرہ سے پاک ہے تو اس کے پاس ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی. بڑی وجہ آج لوگوں کے پاس جو ڈپریشن میں جاتے ہیں، ذہنی الجھنوں میں جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ حسد میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور حسد کیا ہوتا ہے، آپ اپنے کسی بھائی کو جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لے، اگرچہ مجھے یہ ملے یا نہ ملی، سے حسد کہتے ہیں. اور اگر آپ ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے تو یہ غبطہ اور جائز ہے. تو حسد جو ہے، آپ کو اپنے پڑوسیوں سے حسد ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ حسد ہے، تو آپ یقینی طور پہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے کہ آپ ذہنی الجھن اور ڈپریشن سے نجات پا جائیں. اس لیے کہ جیسے جیسے اسے ترقی ملے گی وہ ترقی کی اینٹیں لگا رہا ہے اور آپ پر ذہنی الجھنیں اور دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ آپ اس کی خوبیوں سے، اس کی نعمتوں سے جل رہے ہیں، اس کے چھین جانے کی تمنا اور آرزو میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے سامنے والا شخص آگے بڑھے گا آپ کی الجھنیں اور پریشانیاں کیا ہے، بڑھتی چلی جائیں گی. اسی بات کی طرف ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک وہ حسد نہیں کریں گے. جہاں حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، خیر اور بھلائی ان سے دور ہونا شروع ہو گئی. تو یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ایک طرح سے کینسر ہے کہ حسد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس عیب کو لوگ عیب اب نہیں سمجھتے ہیں، اس عیب کو عیب نہیں سمجھتے، باقاعدہ طور سے لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے بھی ہیں اور اپنے حسد کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اپنے حسد کا اظہار اپنے حسد کا کیا اظہار کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیو، ساتھیو اور عزیزو، یہ بھی کیا ہے، آپ کو ذہنی الجھنوں میں مبتلا کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ذہنی الجھنیں آئیں گی، اور اسی کو بروئے کام لاتے ہو تو چیزیں کیا ہے، ختم ہوں گی. اس کے علاوہ بہت ساری کی ساری چیزیں جیسے قناعت کرنا، قناعت سے بھی ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں. اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا، اس سے بھی ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں. کوئی وقت اپنے آپ کا خاص کرنا اللہ کی عبادت کے لیے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کے سامنے رونے اور گنگنانے کے لیے، اس سے بھی ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں کیا ہے، کم ہوتی ہیں. کئی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو بلا شبہ اس کا فائدہ یقینی ہوگا. اس لیے کہ کسی ڈاکٹر کا کہا ہوا نہیں ہے، کسی عالم کا کہا ہوا نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جسے اللہ نے اپنے قرآن میں اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ تنگی اگر دیکھا جائے تو فقیری کی زندگی تھی، لیکن خوشحالی اور بے نیازی ایسی جسے آپ اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے. اور ایک عیش کی زندگی گزار رہے تھے. وہ ایک عیش کی زندگی کیا ہے جس میں آپ کا دل مطمئن ہو، آپ مرنے کے لیے تیار ہو. اگر آج آپ سے کہہ دیا جائے، ہم سے کہہ دیا جائے آج موت کا فرشتہ آ جائے، مرنے کے لیے تیار ہو، ہم میں سے کون تیار ہے؟ کوئی نہیں تیار ہے. اس لیے کہ سارے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے امور باقی ہیں. لیکن صحابہ کیا یہ مزاج نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو مکمل ریڈی کیے ہوئے تھے، تیار کیے ہوئے تھے. کبھی بھی اللہ کا فرشتہ آئے تو ہم اس کے لیے مکمل طور سے تیار ہے. اور جس نے ہر دن کا حساب کر رکھا ہے وہ ذہنی الجھن اور پریشانی میں مبتلا، اور جس نے پینڈنگ میں رکھ رکھا ہے تو اس کے ساتھ تو معاملہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اور جو چیزیں ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانی، مصیبتوں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اور اس کے اصول اور ضابطے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری وفات ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان اعمال کی کرنے کی
کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.